बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहायत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि मरीम नवाज साहिबा के प्रोटोकॉल ने, इनके वीवीआईपी कल्चर ने, इनके शाही अंदाज ने एक और जान ले ली है। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला जिस तरह बनाई गई हैं ज़बरदस्ती की, फॉर्म 47 की, तो बस यही काम इन्होंने करने हैं। इन्होंने किसी के लिए कोई आसानी पैदा नहीं करनी, मुश्किलात ही पैदा करनी है और जान तक ले लेनी है। अब खबर यह है कि इनके स्क्वाड में शामिल डबल कैबन गाड़ी ने एक नौजवान जिसका नाम अबू बकर है उसको कुचल डाला और वो जाँ बहक हो गया। लेकिन वहां पर इनका कोई प्रोटोकॉल का कोई मामला कहीं नहीं रुका और उसके बाद वही टक्कर मारकर उसकी जान लेकर वो प्रोटोकॉल गाड़ी आगे निकल गई। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के साथ अगर आप चल रहे हैं, आप उस प्रोटोकॉल में शामिल हैं, तो फिर आपको 7 खून मुआफ हैं और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा के वालिद साहब मुझे क्यों निकाला, जब रैली निकाली थी तो उसमें भी इसी तरह एक बच्चा था 10-12 साल का, उसको इसी तरह इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ी ने रोंद दिया था। सरकारी गाड़ियां, सरकारी पेट्रोल, अपनी ज़ात से ये ना पेट्रोल लगाते हैं ना अपनी गाड़ियां। वही होता है कि वो बच्चा कुचला गया गाड़ी के नीचे और उसके बाद कहीं इनका मुझे क्यों निकाला वाला मामला रुका नहीं, ना वो काफिला रुका, ना अपनी तकरीरें रुकी, कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद वो आगे चलता गया। यहां भी यही हुआ है कि इस नौजवान अबू बकर को इनकी स्क्वाड, मरीम नवाज साहिबा की स्क्वाड की गाड़ी ने नारोवाल के इलाके में टक्कर मारी जिससे वो जाँ बहक हो गया और उसके बाद जनाब वो प्रोटोकॉल और सारा मामला वो सब आगे चले गए। इतना नहीं कि एक इंसान जख्मी हुआ है, रुक के उसको देख लिया जाए, उसको अगर कोई तिब्बी इमदाद या फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाए, शायद उसकी जान बच सके। नहीं, वो जो मर गया है या जो गाड़ी के नीचे आया है वो कोई जानवर है, वो कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो कोई चूंटी है, इंसान थोड़ी है। इंसान सिर्फ जाती उम्रा के अंदर होते हैं या उसके इर्द गिर्द जो आप समझ लें कि जो इनके रिश्तेदार होंगे या जो अंदर रह रहे हैं वही लोग हैं। बाकी हुक्मरान खानदान के अलावा बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। कुछ नहीं होना, क्या होगा, ये खबर चला दी, किसी की कोई जुर्रत है, इसको कोई चलाएगा उस तरह से, इसको कोई उठाएगा, इस मामले को कोई जिम्मेदारी होगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कौन इनके खिलाफ मुकदमा लड़ेगा, कौन आगे तक जाएगा। जब मॉडल टाउन सानिया हो गया जिसमें जनाब 14 लोग दुनिया से चले गए, 100 लोग जख्मी हो गए, आज तक कुछ हो सका है? कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा इनके लिए कोई मसला नहीं है। इस तरह से अगर गाड़ी के नीचे कोई बंदा आ जाता है तो इनके लिए तो ऐसी है कि कोई जानवर आ गया तो इंसान आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो इंसान तो एक पाकिस्तानी था, आम पाकिस्तानियों की औकात है। वैसे भी तो मरते हैं ना, भूख से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, बेरोज़गारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, तो गाड़ी के नीचे आ गया तो क्या हो गया। लिहाजा कोई मसला नहीं है। मरीम नवाज साहिबा के प्रोटोकॉल में कमी नहीं आनी चाहिए। वही जो 17 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ वो मरी अगर जा रही हैं और वहाँ पर जाकर भी छुट्टियाँ भी गुजार रही हैं, साथ वही उनके वो छापों का सिलसिला, वही टिकटॉक्स का सिलसिला, वही वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। आगे आगे जनाब गाड़ी में बैठी हैं, शदीद बारिश है, लेकिन जो पाकिस्तानी सरकारी मुलाजिम हैं वो आगे झाड़ू दे रहे हैं कि गाड़ी में भी कोई, गाड़ी के ऊपर भी शायद छींट ना पड़ जाए, कहीं गाड़ी ना रुक सके। तो पैदल तो दूर की बात है ना, गाड़ी के आगे भी जनाब झाड़ू दिया जा रहा है। जहां इन्होंने पौधा लगाना है वहां तक रेड कारपेट भी होना जरूरी है। ये इतना प्रोटोकॉल, इतना शाही अंदाज कि वहां मरी में भी जनाब सारे लोगों को वहां पर बुला लेना है, चाहे वो काबीना आप कह लें या सरकारी अफसरान कह लें, जी वो वहां पर आएँ, हमारी रिहाइशगाह पर आएँ और वहां आकर जनाब सारी मीटिंग होगी, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर सबको बुला लेते हैं। तो इनका ये अंदाज है, इनका तर्ज ज़िंदगी है, इनके लिए कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि जनाब क्या हो रहा है। अभी आप देखें एक और अफसोसनाक खबर जो आई कि पंजाब असम्बली के मुलाजिम ने खुदकुशी की कोशिश की और उसने छत से, असम्बली की बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी और शदीद ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल ले जाया गया। अल्लाह करे उसकी जान बच जाए। लेकिन मैंने जो तस्वीर देखी है बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ज़्यादा खून बह गया है उसका और सर की तरफ से, मुंह की तरफ से लग रहा है कि खून निकला है और कहने उसकी बड़ी तशवीशनाक हालत है। अब उसका भी नहीं पता अभी कि क्या वजह है कि उसने इस तरह से, जब ड्यूटी पर आया है और असम्बली का मुलाजिम है तो उनकी तो निस्बतन तनख्वाहें आम लोगों से भी बेहतर हैं, क्या वजह है कि उसने ऐसा कदम उठाया। बाज़ जगह ये रिपोर्ट हो रहा है कि उसने किसी से फ़ोन पर बात की और उसके बाद वो गया है छत पर और वहाँ से उसने छलांग लगा दी। इसका नाम हाजी यूसुफ बताया जा रहा है। तो पता नहीं ये क्या हुआ है। असम्बली में, असम्बली के अंदर भी एक अजीब सा माहौल चल रहा है, फॉर्म 47 चल रहा है, वहाँ पर भी इसी तरह जनाब इलेक्शन भी इसी तरह हुए हैं, सारा कुछ। यानी इस मुल्क में अब ना कोई आइन, ना कानून, ना अदालतें, कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या, किससे क्या उम्मीद रखेंगे। अब देखते हैं कि इस पर क्या चीज़ सामने आती है कि ये हाजी यूसुफ कोई उम्र भी ये नहीं कि हम कहें कि उसकी कोई बहुत ही नौजवान है, या क्योंकि ज़्यादातर नौजवानी में जज्बाती होते हैं या कुछ इस तरह का मामला हो जाए तो अब वजह आगे बाद में पता चलेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस वक्त मुल्क में
اب ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ مزید پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. بے-روزگاری ریکارڈ سطح پر ہے, غربت ریکارڈ سطح پر پاکستان میں آ رہی ہے, اور مہنگائی اتنی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں تھی. سارے ریکارڈ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. ہر بری خبر آ رہی ہے ان کے دور میں. یہ جو 2 سال گزر گئے ہیں اور یہ بھی کنٹینیو ہو رہا ہے, اس میں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. ہاں, مریم نواز صاحبہ کا اگر یہ دیکھیں ہم ٹریک ریکارڈ, تو یہ ضرور ہے کہ چھاپے مارنے کے لیے, وہ ویڈیوز بنوانے کے لیے اس میں بہت آگے ہیں. بچیوں کے اسکول میں چلے جاؤ, بچیوں کی اجازت کے بغیر, ان کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں. اگر ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں میکڈونلڈ کا, تو اس کی بھی تشہیر ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے ان کو کھانا دے دیا, اور پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اسرائیل کی وجہ سے. اور یہاں جناب وہ سارا کچھ چل رہا ہے. پھر جہاں جا رہی ہیں جی وہ بڑا دکھا رہی ہیں کہ جی میں پہنچ گئی, میں نے نوٹس لے لیا, 16 روپے کی روٹی کر دی جی, وہ ہو نہیں رہی. پھر جی کہ کوڑا کرکٹ کہیں نظر نہیں آئے گا, وہ پہلے سے زیادہ گندگی پھیل گئی ہے. تو اب یہاں پر کچھ ہو تو ان سے نہ رہی. نارووال جہاں سے احسن اقبال صاحب بھی وہی فارم 47 پر, وہاں بھی سارا معاملہ ہے. یہ سارے فارم 47 کے جناب پیداوار ہیں. تو اب یہ آ کر جب بیٹھ گئے, ان کو پتہ ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عدالتی نظام تو ویسے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی آپ سوچ ہی نہیں سکتے ان کے خلاف کوئی فیصلہ کوئی آئے گا جہاں چیزیں مینج ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سارا عدالتی نظام انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, جس طرح کے چاہیں گے فیصلے لیں گے, تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک کیا, ابھی 100 لوگ مار دیں کوئی بھی نہیں پوچھنے والا, ان کی گاڑیوں کے نیچے آتے چلے جائیں. تو اب یہ اتنا افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک اور معاملہ کھڑا ہو رہا ہے, ایک اور سیاسی طور پر مشکل کھڑی ہو رہی ہے کہ اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں نون لیگ کے اہم رہنما حکومتی کمیٹیوں میں شامل ہی نہیں کیے گئے, جس سے وہ ناراض ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ضلعی انتظامی کمیٹیوں میں ہارے ہوئے اہم رہنماؤں کو شامل ہی نہیں کیا, لیکن گجرات سے ہارے ہوئے رہنماؤں کو شامل کر لیا ہے. اب دیکھیے, لاہور سے سعد رفیق, فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ, شیخو پورہ سے جاوید لطیف, گوجرانوالہ سے خرم دستگیر, ان لوگوں کو شامل ہی نہیں کیا. اب جو لوگ سمجھیں تھوڑا بہت شاید اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں سمجھ جاتے ہیں, تھوڑا بہت اس طرح ووکل ہیں, حیران کن بات ہے کہ وہ سبھی شامل نہیں ہیں. اور اس کے بعد جناب افسران کو پیغام دیا گیا ان کے کام نہیں کرنے. ناراض لیڈر یہ کہہ رہے ہیں, نہیں مشرف بٹ صاحب کی خبر ہے کہ ناراض لیڈر بھی کہہ رہے ہیں جی ان کے کام نہیں کرنے, تو ان کو سبق سکھانا ہے. تو مریم نواز صاحبہ کے اپنے بھی ناراض ہو گئے ہیں, یہ اپنوں کو بھی سبق سکھا رہی ہیں, اور عوام کو بھی جن پر یہ حکومت کر رہی ہیں, وہ غریب عوام, وہ نارووال کے ہوں, وہ کسی بھی شہر کے ہوں, تو وہ روندے جا رہے ہیں جناب ان کی گاڑیوں کے نیچے. اور ظاہر ہے حوصلہ اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کر چکے ہیں تو کچھ نہیں ہوا, 14 لوگ مار دیے, 4414 ریڈز کرنی. ضلع شاہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تحریک انصاف کے اسی طرح کئی اور کارکن جو ہیں وہ جان سے چلے گئے. بہت سے گرفتار آج بھی ہیں, کئیوں کی گرفتاریاں ہوئیں, ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے, چادر چادر کا تقدس پامال کیا گیا. تو ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ تو اس طرح کے کام ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ کرتے ہیں. مخالفین کے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں, وہ الیکشن ہی نہیں لڑ پاتے. ابھی پھر یہ ضمنی الیکشن سے پہلے چھاپے گرفتاریاں وہ پھر شروع ہو رہا ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. پروٹوکول کے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا جس طرح یہ جاتے ہیں یہ کرتے ہیں, تو جناب ہمارے پاس تو بہت اختیار ہے. اور اب یہ دیکھیے نا کہ اگر کوئی جج بھی انصاف دینے کی کوشش کرتا ہے, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا نام سامنے آ رہا ہے جج صاحب کا, سیشن جج آصف اعجاز صاحب, راولپنڈی کے جج ہیں, اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کے یہ جج ہیں جی. اور ان کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے 9 مئی کے مقدمات میں لوگوں کی ضمانت, ان کے کیس سن رہے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو 12 کیسز میں, 12 میں عمران خان اور 13 میں شاہ محمود قریشی کو ضمانت دے دی 9 مئی کے واقعات سے جڑے کیسز میں. تو اب ہوا یہ ہے کہ ان اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج ملک آصف اعجاز کے خلاف ریفرنس پنجاب حکومت نے, یہ مریم نواز صاحبہ ایک طرف لوگوں کو کچل رہی ہیں اپنے پروٹوکول کی گاڑیوں کے نیچے, اور دوسری طرف یہ قانون کو بھی کچل رہی ہیں, ججز کا بھی اختیار کچل رہی ہیں, اور ان کے خلاف ریفرنس جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے. اور جو ریفرنس ہے اس میں جناب چارجز کیا ہیں وہ آپ سنیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ جی آپ کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے. پنجاب حکومت نے کہا آپ یہ کیس نہ سنیں تحریک انصاف کے لوگوں کا 9 مئی کے بارے میں, کہ کہیں آپ ان کو رہا نہ کر دیں اور ان کے ڈسچارج ہی نہ کر دیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کیس ہی نہ سنیں, اور جج صاحب بھی اڑ گئے اور جج صاحب ڈٹ گئے. وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ریفرنس میرے خلاف بھیجا گیا ہے اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں, میں تو کیس سنوں گا. اور 30 اپریل کی اس میں تاریخ دے دی ہے جس میں یہ تحریک انصاف کے لوگ 9 مئی کے واقعات میں نامزد ہیں, اور اب ان کی یہ بریت کے حوالے سے جو ہے وہ کارروائی ہونی ہے آگے. تو 30 اپریل کو اب یہ بریت کے حوالے سے کارروائی ہوگی, کیونکہ جج صاحب نے کیس کا ان کو کہا نا اپنا سنیں, آپ کے خلاف ریفرنس آ گیا, اور ریفرنس کس بنیاد پر ہے وہ سنیے ذرا. ایک تو یہ کہ جناب جب آپ جیل گئے اور آپ نے جیل کا جائزہ لینا تھا, تو وہاں آپ نے
کہا کہ میرے عملے کی تلاشی کیوں لی جا رہی ہے, ان کی تلاشی لینے کی ضرورت کیوں ہوئی, یہ لکھا ہوا ریفرنس میں. اور آپ نے جیل کے جو حکام تھے یا ملازمین تھے ان کی بیلٹس اتروا لی, ان کے کپڑے اور ان کے موزے یا اس طرح جوتے اتروا لیے. تو یہ ایک چارج بنایا گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر, خیر یہ بھی کہا جا رہا ہے جی اس میں ایسی کیا بات ہے, لیکن اس سے بڑھ کر اصل جو بات ہے وہ یہ کہ جی عمران خان کو آپ نے اور شام قریشی سے مل کر آپ نے کہا کہ آپ کو ریفریجریٹر دے دیتے ہیں. تو ریفریجریٹر کیوں دیا کہ گرمی میں عمران خان کو پانی کس طرح سے مل سکتا ہے ٹھنڈا, سابق وزیر اعظم ہے اور تحریک انصاف کے بانی رہنما ہے, اس کو ریفریجریٹر کی سہولت کیوں دینے کی آپ نے کہہ دیا. تو یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس وجہ سے آپ کے خلاف جناب ریفرنس لگایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی آیا کہ جی یہ راولپنڈی بار کے وکلاء کو بڑی فیسلٹی دیتے ہیں کہ ان کا تعلق راولپنڈی بار سے ہے, یعنی راولپنڈی میں پریکٹس کرتے ہیں, جو کہ غلط ثابت ہوئی, اور وکلاء بتاتے ہیں کہ سرگودا سے ان کا تعلق ہے. خیر, تو یہ جج صاحب جناب ان کی تعریف کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سے ججز اب سامنے آ رہے ہیں 6 ججز کے بعد کہ جناب جو ڈٹ رہے ہیں. کئیوں کے تبادلے کرنے پڑ رہے ہیں, کسی کو OSD بنانا پڑ رہا ہے, کسی کو کچھ کرنا پڑ رہا ہے, کسی کو کچھ کرنا پڑ رہا ہے, کسی کے خلاف ریفرنس لانا پڑ رہا ہے, لیکن کیا کسی کو کوئی پھانسی تو نہیں دے سکتے, یہ یا ٹرانسفر کر دیتا, اور جب ریفرنس ہی جھوٹ پر مبنی ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ بننا, اور وہ 6 ججز نے جو کام کر دیا, باقی بھی کھڑے ہو رہے ہیں, ان میں حوصلہ آ رہا ہے, تو وہ اب اس نظام کے خلاف, اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. تو ان جج صاحب کو جناب سلام پیش کرنا چاہیے. جج ملک آصف حجاز اور وکلاء بتاتے ہیں کہ بڑے اپرائٹ جج ہیں, بڑے دلیر جج ہیں کہ جو اس طرح سے مطلب فیصلے سنا رہے ہیں اس ماحول میں, آج کے ماحول میں. ورنہ جو لوگ اپنی گاڑیوں کے نیچے کچل دیتے ہیں لوگوں کو, اور جو حکمران یہ کر سکتے ہیں, جو ججوں کے گھروں کے باہر کریکر پہاڑ سکتے ہیں, جن کے دور میں جناب ججوں کے رشتہ دار غائب ہو سکتے ہیں, ان کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے, اغوا کیا جا سکتا ہے, تو ان کے سامنے کھڑے ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. لیکن بڑی بات ہے, ان جج صاحب کی جرأت کو سلام ہے. تو یہ جناب کچھ خبریں ہم نے شیئر کی ہیں, اور بڑا افسوس ہوتا ہے. بہرحال یہ جو نوجوان ہے جس کے اب یہ مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے, ابو بکر جو ان کی اسکواڈ کی گاڑی کے نیچے کچلا گیا مریم نواز صاحبہ کی, اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. بہت ہی یہ دکھ کی بات ہے. اور باقی جس نے وہ اسمبلی کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی ہے, ابھی تک اپڈیٹ یہی ہے کہ اس کی حالت تشویشناک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے, اس کی جان بچ جائے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.